السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور۔ وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ رب العالمین جو ساری جہان کو بنانے والا ہے، اور ہماری اور آپ کی حتیٰ کی ساری کائنات کی موت و حیات کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ رب العالمین کی تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء
محسن انسانیت جناب عربی حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 تلاوت کی گئی اور جناب عربی حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنا ہے وہ موضوع ہے تربیت اولاد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتیں۔ 10 نصیحتیں، 10 ایسے رولز، 10 ایسے گائیڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے متعلق خود سکھایا بھی ہے اور آج کے اس پرفتن دور میں ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان رولز کو اور ان نصیحتوں کو اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کیا جائے، کیونکہ ہم اور آپ لوگ یہ بات جانتے چلیں کہ ایک انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگ کوئی 40 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، گویا کہ ہم اپنی عمر کے آدھا سے زیادہ حصے گزار چکے ہیں۔ اب کچھ ہی سال گزارنے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو فکر یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی تو گزر گئی، کٹ گئی، لیکن آنے والی جو نسل ہے، ہمارے اور آپ کے بچوں کی جو نسلیں ہیں، ان کے متعلق ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آئے دن ہم اور آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کے ایمان کو اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ان کے ایمان سے انہیں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں ورغلانے کی، بہکانے کی اور اپنے دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آنے والے نسلوں کی فکر نہیں کی، اپنے بچوں کی تربیت اچھے ڈھنگ سے نہیں کی، تو اللہ خیر کرے، نہیں تو یہ بچے دین سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ لوگ جانتے چلیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 جو تلاوت کی گئی، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، نماز قائم کرو۔ کیا؟ اے میرے پیارے بچے، اے میرے لختے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو۔ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتا ہے، میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور نماز پڑھنے کی انہیں وصیت کرنا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے، لیکن کرنے سے پہلے یہ بات جان لے ہر والدین اور ہر لوگ، وہ شخص جن کو اللہ نے بچوں سے نوازا ہے، کہ بچوں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پہ عامل ہونا ہوگا، خود عمل کرنے والا بننا ہوگا، اپنے اندر وہ چیز خود پیدا کرنا ہوگا، ورنہ وہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھیں گے آپ کے بچوں کے سامنے، کیونکہ ان بچوں کو جنہیں ہم اور آپ لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی عقل سلیم عطا کیا ہے، انہیں بھی عقل دیا ہے۔ جب آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے اور بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو وہ بچہ سوچے گا کہ میرے والدین خود نہیں عمل کرتے ہیں اور مجھے وصیت کرتے ہیں۔
وہ آپ کی نصیحت آپ کے بچوں کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے گی میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو وصیت کرنے سے پہلے جس چیز کی بھی وصیت کی جائے اس پہ سب سے پہلے خود عمل کیا جائے، سب سے پہلے خود نمازی بنیے، پھر بچوں کو آپ جب حکم دیں گے تو وہ چیز آپ کے بچوں کے اندر اثر کرے گی۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، نیکی کی طرف بلاؤ، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو لوگوں کو، یعنی نیکی کا حکم دو، نیکی کو پھیلاؤ، اور برائی کرتے ہوئے اگر لوگوں کو دیکھو تو اس سے منع کرو لوگوں کو، جسے کہا جاتا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ اور ایک بات حضرت لقمان نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور ایسا کرنے میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے اے میرے بیٹے صبر سے کام لینا، صبر کرتے رہنا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کاموں میں سے کام ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز کا حکم دینا، نماز قائم کرنا، بچے کو جو وصیت کریں، اور نیکی کا پھیلانا، برائی کو روکنا، اور جو بھی پریشانیاں آئیں ان کے درمیان اس کے صبر سے کام لینا، اور یہ بہت بڑے کام میں سے کام ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو خود یہ جو فطرت ہے، یہ صفت ہے، یہ ہمیں اور آپ کو خود اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد میں بچوں کو اندر جب یہ چیز کو ہم اور آپ لوگ رکھیں گے ان کے سامنے تب اثر کرے گا میرے بھائیو دوستو۔ دوسری چیز 10 نصیحتیں جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو کرتے ہوئے صحابی رسول کو سمجھایا ہے۔ یقیناً یہ 10 نصیحتیں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں، ان میں سیکھنے کی چیز ہے۔ اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور احمد کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، لیکن یہ چھوٹے تھے، یہ کہتے ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں، راوی ہیں حدیث کے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، سفر کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوں، ڈرائیور اللہ کے رسول ہیں اور سواری میں ہوں، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سفر میں آدمی ہوتا تو کچھ بات چیت کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ انہوں نے سفر کو بھی بیکار نہیں جانے دیا، وہاں پہ بھی ایک بچہ ساتھ میں ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے دماغ کے اندر اچھی باتیں بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے شریعت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا مشن کیا ہے کہ اوقات کو یوں ہی رائے گا اور برباد کھوئے دیتے ہیں، لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، جبکہ ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو خود سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعك اللہ بہن، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے جو تم میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، اے میرے بچے کیا میں تم کو کچھ ایسے کلمات نہ بتلاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ اے چھوٹے بچے کیا میں تم کو کچھ ایسی نصیحتیں نہ کروں، ایسے کلمات نہ سکھلاؤں جس کے ذریعے سے اگر تم سیکھ لیے تو اللہ تم کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، اور مجھے تو سیکھنے کا موقع ملا ہے۔
اور ضرور مجھے سکھائیے، دیکھتے جائیے یہ 10 نصیحتیں ہمیں بھی سیکھنے کے لائق ہیں، اپنے بچوں کو ہمیں بھی سکھانے کے لائق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی نصیحت جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا، احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج لوگوں کا شکوہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر دھیان نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہم پریشان ہیں لیکن پریشانیوں کو دور نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑوں کے لیے بھی اس میں نصیحت چھپی ہوئی ہے اور بچوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ احفظ اللہ یحفظ اللہ یحفظ کا، یعنی اللہ کی تم حفاظت کرو گے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت کا محتاج ہے؟ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کا محتاج ہے؟ نہیں، قرآن و سنت، قرآن اور حدیث کے مطابق اگر تم عمل کرو گے، اللہ کے دین کے فرمان کے مطابق اگر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں برباد نہیں کرے گا، اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ گویا کہ قرآن و سنت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم اور آپ لوگ اپنی زندگی میں رائج کریں گے تو اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر اپنی منمانی کریں گے، شریعت سے دور ہو کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، زندگی کے اندر نہ تو روزہ ہے، نہ تو نماز ہے، نہ تو شریعت ہے، نہ تو اللہ کا احکام کی کوئی فرما برداری ہے، نہ تو رسول کے احکام کی کوئی فرما برداری ہے، تو میرے بھائی اور دوستو بھول جائیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی مدد نازل ہوگی۔ اگر اللہ کی طرف سے خصوصی مدد چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہو تو ہمیں اور آپ کو بھی ایک سچا پکا مومن بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ سب سے پہلی نصیحت تھی اللہ رب العالمین کے آخری رسول کی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری نصیحت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنا تو تم اللہ رب العالمین کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ کیا؟ اللہ کی حفاظت کرنا، اے میرے بچے تو اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ گویا کہ اللہ کے جو قانون ہے، اللہ کا حدود ہے، شریعت جو ہے، اس کے مطابق اگر تم اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوگا اور کبھی تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی کی دوسری نصیحت تھی۔ تیسری نصیحت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بچے جب بھی کسی چیز کی تم کو ضرورت پڑے، دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو کسی دیوی دیوتا، کسی پیر مرید، کسی بابا، کسی ملا، کسی قاری کے پاس مت جانا، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا۔ جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے وہی تم کو ہر چیز دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اس بچے کے عقیدے کے اندر یہ بات بیٹھا رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جب بھی سوال کرنا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در کا سہارا مت لینا۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو عقیدے کے اندر یہ بات بیٹھانے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر بھی یہ بات بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگا جائے، مسجد سے آ کر کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدے کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اللہ کے سامنے سوال کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے در کا سہارا لینا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے تیسری وصیت جو بچے کو فرمائی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے سوال کرنے کی تو اللہ سے مانگنا اے میرے بچے۔ چوتھا نصیحت جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا وہ یہ کہ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کیا مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی تم کو مدد دے بھی دے گا ظاہری طور پہ
تو وہ کل آپ کو احسان بھی جتلائے گا۔ اللہ سے مدد مانگنا، اے میرے بچے جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میرے بھائی اور دوستو ہر مومن کے لیے بہت ہی نصیحت آموز واقعہ ہے کہ جب مکہ چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ میں صرف حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے جگری دوست تھے، آپ کے سسر بھی تھے، دو لوگ صرف تھے، تیسرا اور کوئی شخص نہیں تھا۔ اور جا کر کے جب غارِ ثور میں پناہ لیا تھا اور مشرکین غار کے دہانے پہ آ کر کے پہنچ گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب گھبرا گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر مشرکین نے نیچے کی طرف دیکھا تو فوراً ہم کو پکڑ لیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، کیا جملہ کہا تھا ابو بکر صدیق سے؟ آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ایمان کو ایسے مضبوط کرنا، اپنے رب کے اوپر، اپنے پیدا کرنے والے کے اوپر ایسے ہی بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست، اے میرے عزیز ساتھی، اے میرے دوست تم غمگین مت ہو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ جس کا ساتھ دے تو میرے بھائی اور دوستو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ جس کا ساتھ دے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہی اللہ رب العالمین سے یہاں پہ بچے کے اندر جو بات بیٹھا رہے ہیں کہ جب بھی مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد طلب کرو۔ آگے پانچویں چیز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بچے اگر دنیا کے سب لوگ مل کر کے بھی تم کو نفع پہنچانا چاہے، دنیا کی پوری طاقت مل جائے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں آپ کو، مگر جتنا کہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ پانچویں نصیحت تھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور چھٹی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی آپ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہم لوگ دنیا کے اندر بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انسان اس وقت تک نہیں اس دنیا سے جائے گا جب تک کہ اپنی تقدیر میں لکھا ہوا آخری دانہ اس دنیا کے اندر نہ کھا لے۔ آپ کی قسمت میں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا روزی آپ جب حاصل کر لیں گے تبھی اس دنیا سے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو دوسرے کے چکر میں پھنس کر کے اور دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں پھنس کر کے حلال و حرام کے تمیز کیے بغیر اپنی روزی کمانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمان جاری کیا ہے ان فرمان کے اوپر ہمیں اور آپ کو یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ساتویں چیز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بچے خوشحالی میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال کر دے تو خوشحالی کے اندر لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کیونکہ جب آپ تنگی میں آؤ گے تو اللہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ وقت بدلتا رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، خوشحالی اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کے حقوق کو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا تاکہ تنگی میں آنے کے بعد میں اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہارا بھی خیال رکھے گا۔ آٹھویں چیز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی چیز روک لے
کوئی چیز روک لے اللہ رب العالمین آپ کو نہ دینا چاہے، آپ پوری زندگی کوشش کریے، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تو آپ کو نہیں دے سکتے، نہیں دے پائیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہ لے کہ آپ کو یہ چیز نہیں دینا ہے، آپ لاکھ ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک زور لگا دیجئے، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تو آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین چاہ لے کوئی چیز دینا تو پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اور آپ کو چاہیں کہ نہ ملے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ چیز دیکھیے، یہ پوائنٹ کی چیزیں ہیں سب، اور یہ سب عقیدے سے متعلق ہیں، کیونکہ عقیدہ کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ آئے دن دیکھتے ہیں پکڑ کر کے کہو ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور بھی کچھ کرتے ہیں، کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں آدمی کو عقیدے کو مضبوط جب رہے گا، حضرت بلال کے جیسا، حضرت عمار کے جیسا، حضرت یاسر کے جیسا، اگر ہم اور آپ لوگ اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں گے، اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کریں گے، تبھی میرے بھائی اور دوستو آنے والا وقت ہمیں اور آپ کو فائدہ ہمارے اور آپ کے لیے ہوگا۔ ورنہ آنے والا دور کس حد تک جائے گا، کہاں تک جائے گا، ہم اور آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور ایسے وقت میں عقیدوں کی بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو خود بھی سدھرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں نصیحت جو کی وہ یہ کی کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْقَرْبِ، کہ اے میرے بچے جان لو بے شک جو مدد آتی ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ آپ فوراً چاہیے کہ آپ کی مدد کر دے اللہ رب العالمین کسی مصیبت میں، تو کر بھی سکتا ہے، لیکن ایسا الا ماشاء اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر سے جب کام لیتا تو اللہ رب العالمین حالات کو بعد میں سدھار دیتا ہے۔ مدد جو آتی ہے اللہ کے ساتھ وہ صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور دوسری چیز جو خوشحالی آتی ہے وہ ہر پریشانی کے بعد آتی ہے۔ اگر آج پریشانی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ آنے والا دن آپ کا سدھرنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے جب کوئی بندہ سوال کرتا تو اللہ اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ 10ویں چیز نصیحت جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، اور اسی پریشانی میں اگر آدمی نے صبر سے کام لیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گھبرا گیا، اس کے قدم ڈگمگا گئے، تب تو میرے بھائی اور دوستو سمجھ لیجئے کہ حالات بھی بگڑ جائیں گے۔ یہ جو 10 نصیحت ہمیں اور ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے آخری نبی کی جو 10 نصیحتیں رکھی ایک بچے کے متعلق، یقیناً بہت ہی اچھی چیز ہے یہ، ہمیں اور آپ کو خود اس سے نصیحت پکڑنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کے عقیدے کے اندر یہ ساری چیزیں بیٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے متعلق ان کے عقیدے کے اندر ایک ایک بات کو ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ بچے کے اندر اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور آگے اگر اس کو کوئی بہکانا چاہیے اور اس کو اس کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ڈگمگا بھی نہ پائے اس کی قدم کو۔ ایک حدیث جو میں نے پڑھی اس میں یہ ہے، دیکھیے آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو جس دین پہ ہوتے ہیں، جس عقیدے کے خیال کے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہوتے ہیں جس خیال کے ہوتے ہیں، جس عقیدے کے ہوتے ہیں، اسی کے متعلق اپنے بچوں کو بھی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر والدین یہودی ہیں تو اپنے بچوں کو یہودی بنانے کی کوشش کریں گے، اگر والدین مجوسی ہیں، آگ کے پوجا کرنے والے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائیں گے، اگر والدین کافر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اپنے بچوں کے اندر وہی عقیدہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ، یہ بات جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی جہاں پہ نافرمانی ہو رہی ہو ویسے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی باتوں کو ماننا بہت ضروری ہے، والدین کی فرما برداری کرنا یقیناً بہت اہم ہے، شریعت کے اندر ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن
اگر کہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی کرنے کے لیے کریں، آپ کو شرک کرنے کے لیے کہیں، آپ کو دین سے دور لے جائیں، تو آپ انکار کر دیجیے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی کی کسی کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، ضروری کہاں ہے؟ یعنی بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اگر والدین کرنے کو کہیں اور وہاں پہ آپ انکار کر رہے ہیں تب آپ گنہگار ہوں گے، لیکن اگر والدین شرک کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ انکار کر دیجئے، بھائی میں نہیں کروں گا یہ چیز، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اس لیے سمجھیے اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے رب کو پہچانیے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیے، اسی کے ساتھ اپنا وسیلہ جوڑیے، اپنا واسطہ جوڑیے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو دنیا کے اندر آپ کو نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کے متعلق اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اگر دنیا کے اندر بھی اگر اللہ سے آپ دور ہو گئے تو کوئی شخص آپ کو مدد بھی نہیں کر سکتا، آپ دنیا کے اندر بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ بارے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے خود سدھرنے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے، اس کے بعد اپنے بال بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرنے، ان کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأسمع وأتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔